لم ترع الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين محمود الأحمد رسول الأمجد أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعباد السجادية والمعاصر الباقرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والوجود التقوية والنقاية النقوية والعيبة العسكرية والغيبة المحدية. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق ثم الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد نار جہنم. صلوات پڑھ دیجیے بر محمد و عزیزان گرامی، عزیزان محترم، بزرگان ملت اور عزاداران سرکار سید الشہداء، اس حوض علمیہ میں پہلی بار شرف حاصل ہوا ہے اور میں بڑے ہی پرسوگ انداز سے مولانا انصار علی ہندی کربلائی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو موقع دیا. اور انشاءاللہ اساتذہ کے اکرام گفتگو کرنا بہت چھوٹی بات نہیں ہے. ایک طالب علم سے پوچھنے کتنی بڑی بات ہے اساتذہ کے درمیان. کیونکہ جو بھی بہرحال جو بھی تیاری کر کے آیا ہوں آپ کے اذان عالیہ میں ضرور پہنچاؤں گا. دل خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ اساتذہ اکرام موجود ہیں، لیکن ڈر اس بات کا لگ رہا ہے کہ کہیں جو تیاری کر کے آئے ہو وہ بھول نہ جاؤ. ظاہر سی بات ہے، اور خدا کی قسم 5 سال ہو گئے مجھے مجلس پڑھتے ہوئے، لیکن جب میں اس منبر رسول پر بسم اللہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں تو میرے اندر سے ڈر ایسے نکل جاتا ہے جیسے پانی اپنا راستہ بناتے ہوئے نکل جاتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. بہرحال جو بھی تیاری کر کے آیا ہوں آپ کے اذان عالیہ میں پیش کروں گا. عزیزان محترم، دیکھیے یہ عزاداری جو ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ عزاداری جو ہے یہ ہماری وجہ سے ہے، نہیں عزیزان محترم، یہ عزاداری جو ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں، بلکہ جملہ پلٹ کے یوں کہہ دوں کہ یہ عزاداری ہماری وجہ سے نہیں
وجہ سے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ آخر اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، آخر اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ہر انسان کو ایک دن خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ عزاداری ہماری وجہ سے نہیں بلکہ ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں۔ کیوں؟ بھیا ہم آج تو ہے کل نہیں ہیں، ہم آج تو ہے کل نہیں ہیں، تو بات یہاں پر ثابت ہو گئی کہ عزاداری تو کل بھی تھی، عزاداری تو آج بھی ہے اور عزاداری تو قیامت تک رہے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ عزاداری آج بھی ہے، کل بھی تھی اور قیامت تک رہے گی۔ دیکھیں ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند عالم نے فرمایا تھا کہ جب سرکار سید الشہداء پیدا ہوئے تو خداوند عالم نے داروغہ جہنم کو حکم دیا، خداوند عالم نے داروغہ جہنم کو حکم دیا، کہا اے داروغہ جس جہنم کی آگ آج تک ٹھنڈی نہیں ہوئی اس آگ کو بجھا دے، اس لیے کہ حسین آ گئے ہیں۔ جس جہنم کی آگ آج تک ٹھنڈی نہیں ہوئی اس آگ کو بجھا دے، اس لیے کہ حسین آ گئے ہیں۔ لگتا ہے بات آپ تک نہیں پہنچی ہے، اور آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے فائر بریگیڈ کا نام تو سنا ہی ہوگا، کیا ہے، کیا کام کرتا ہے؟ جب کہیں پر آگ لگ جاتی ہے تو فائر بریگیڈ کو فون کیا جاتا ہے، فائر بریگیڈ آتی ہے اور اس تمام جلی ہوئی آگ کو بجھاتی ہے۔ جب کہیں پر آگ لگ جاتی ہے تو فائر بریگیڈ آتی ہے اور اس تمام جلی ہوئی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب اللہ کی جہنم کی جلائی ہوئی آگ کے لیے فائر بریگیڈ ہے عزاداری حسین۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ اللہ کی جلائی ہوئی جہنم کی آگ کے لیے فائر بریگیڈ ہے عزاداری حسین۔ دیکھیں جس حدیث کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ محمد نار جہنم، اس آیت کو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے منسوب کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس جہنم کی آگ کو بجھا سکتی ہے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جہنم کی آگ کو بجھا سکتی ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، عزیزان محترم، جو آ جائے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گا، جو آ جائے، اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، کوئی چھوٹے بڑے کی قید نہیں ہے، کوئی امیر کوئی غریب کی قید نہیں ہے، جو آ جائے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گا۔ اسی کو ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ مرزا بزرگ شیرازی صاحب کہتے ہیں کہ ایران کا ایک قافلہ تھا، وہ ہر سال قافلہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہاں روضہ ہے ان کے آس پاس ایک جناب مسلم علیہ السلام کے فرزند کی قبر ہے، تو وہاں پر ایک کاشتکار رہتا تھا، وہاں پر ایک کاشتکار رہتا تھا۔ تو قافلہ سالار کہتا ہے کہ جب ہم روتے یا گریہ کرتے تو یہ ہمارا فن بناتا، اور آسان کر دوں، جب ہم روتے تو وہ ہمارا مذاق اڑاتا، جب ہم روتے تو وہ عزاداری پر اعتراض کرتا، رونے پر اعتراض کرتا۔ تو قافلہ سالار کہتا ہے کہ میں نے ایک سال سوچا کہ آخر اتنے سال ہو گئے ہیں، ہر سال ہم آتے ہیں گریہ کرتے ہیں، یہ ہر سال ہمارے اوپر فن بناتا ہے، ہر سال عزاداری پر اعتراض کرتا ہے۔ تو قافلہ سالار کہتا ہے کہ میں نے ایک سال سوچا کہ میں حسین ابن علی کے بابا مولا کائنات کے پاس جاؤں گا اور ان کے پاس جاؤں گا اور ان کے پاس جا کے شکایت کروں گا کہ مولا آخر اتنے سال ہو گئے ہیں، جب ہم روتے ہیں تو یہ فن بناتا ہے، تو اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ تو قافلہ سالار کہتا ہے کہ میں گیا نجف اور میں نے مولا کائنات سے شکایت کی، کہا مولا ایسی بات ہے، ہم روتے ہیں یہ فن بناتا ہے۔ تو مولا سے کہا کہ ہم روتے ہیں یہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے، عزاداری پر اعتراض کرتا ہے، تو اس کو تباہ کر دے، آپ اس کو برباد کر دیجئے۔ تو وہ
شخص کہتا ہے کہ میں شکایت کر کے جب اپنے گھر گیا تو اس رات میرے خواب میں مولائے متقیان تشریف لائے، اس رات میرے خواب میں مولائے متقیان تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ من از تو معذرت می خواہم، من نمی توانم ان کشا وزر ہلاک کنم۔ مولائے متقیان کا جملہ ہے کہ مولائے متقیان فرماتے ہیں کہ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، میں اس شخص کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں مولا، کیوں سرکار؟ تو مولائے متقیان نے فرمایا کہ ایک دن وہ اپنے فارم پر پانی لگا رہا تھا کہ اس کی نظر پڑ گئی میرے بیٹے کے روضے پر، تو اس نے سوچا کہ رسول کا نواسا اس بہتے دریا سے پیاسا گزر گیا، پیاسا چلا گیا، تو اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو جس کی آنکھوں سے آنسو بہ جائے تو علی پہ واجب ہو جاتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ علی پہ واجب ہو جاتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ مجلس حسین پہ جو آ جائے وہ شفا پا جائے گا۔ بس ایک گفتگو کی ربط مسائل، کیونکہ قبلہ کو بھی خطاب فرمانا ہے۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت، سبھی نے نام سنا ہوگا۔ ایک دن جب نماز ختم ہوئی تو ایک علماء سے ملاقات ہوئی، تو محمد آیت اللہ بہجت نے ان سے سوال کیا کہ جب آپ مجلس میں جاتے ہیں اور راستے میں کوئی آپ کو مل جائے، لیکن اسی لیے پیش کر رہا ہوں جب آپ سے بھی کوئی سوال کر دے تو آپ کیا جواب دیجیے گا بطور خاص سنیے گا۔ تو آیت اللہ بہجت سوال کرتے ہیں کہ جب تم مجلس جاتے ہو اور راستے میں کوئی مل جائے تو تم کیا کہتے ہو کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ آقا میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہم مجلس جا رہے ہیں۔ تو آقا نے پوچھا، آیت اللہ بہجت نے پوچھا، جب تم مجلس سے واپس آتے ہو اور جب تم سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے واپس آ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، تو تم کیا کہتے ہو؟ کہا کہ اگر ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم مجلس سے آ رہے ہیں۔ تو آیت اللہ محمد تقی بہجت نے فرمایا، بیٹا جب تم سے کوئی پوچھے کہ تم کہاں جا رہے ہو تو تم یہ نہ بولا کرو کہ میں مجلس جا رہا ہوں۔ جب تم سے کوئی پوچھے کہ کہاں سے آ رہے ہو تو تم یہ نہ کہا کرو کہ میں مجلس سے آ رہا ہوں، بلکہ یہ بولا کرو کہ میں جنت گیا تھا، جنت سے آ رہا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس چند جملے مصائب کے اپنی حکومت پر ختم کیا۔ زندان شام کا منظر پیش کرنا ہے۔ جناب سکینہ نے خواب دیکھا، خواب میں اپنے بابا حسین کو دیکھا۔ جیسے ہی اپنے بابا کو دیکھا کہا بابا اب آئے ہو جب میرے گالوں پہ تماچے لگ گئے۔ کہا بابا اب آئے ہو جب میرے کانوں سے بالیاں کو کھینچ لیا گیا۔ جیسے ہی جناب سکینہ کی آنکھ کھلی کیا دیکھا کہ بابا سامنے موجود نہیں ہے۔ فوراً پھوپھی اماں کو کہا، پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ ابھی تو وہ مجھے لینے آئے تھے، کہاں گئے میرے بابا؟ جیسے ہی جناب زینب نے سنا، جناب زینب گریہ کرنے لگی۔ جیسے ہی جناب سکینہ نے تمام بیویوں کو اپنا خواب سنایا، تمام بیویاں بلند آواز سے گریہ کرنے لگی۔ ادھر یزید جاگ گیا۔ یزید نے کہا کہ یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے آرام کرنے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ ایک بچی ہے جو اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہے۔ کہا کون ہے اس کا باپ؟ کہا کہ وہ حسین کی بیٹی ہے۔ کہا کہ جاؤ اسے حسین کا سر دے دو۔ ایک تشت میں سر سید الشہداء کو رکھا اور اس پر کپڑا ڈالا اور ایک ہاتھ میں مشل کو لیا، چراغ کو لیا اور زندان کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی جناب سکینہ
سکینہ نے اس دشت کو آتا دیکھا، جناب سکینہ نے کہا کہ اب مجھے کوئی بھوک نہیں ہے، اب مجھے کوئی پیاس نہیں ہے، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ جیسے ہی اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ دشت سے کپڑا ہٹا، سکینہ نے کیا دیکھا، کہا اے بابا، جب آپ خیمے سے گئے تھے آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی، کہا اے بابا میری محبت کا واسطہ میرے پاس آ جاؤ۔ دشت سے سر اٹھا، سکینہ کی آغوش میں آیا، سکینہ نے اپنے رخسار کو حسین کے رخسار پہ رکھا اور گریہ کرنے لگی۔ امام سجاد نے دیکھا کہ بچی گریہ کرتے کرتے گر گئی۔ جیسے ہی بچی گری، امام سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بذنبک ذائل و تسلیما لامر